صبح کے بالکل 10:45 پر شہر کے سب سے شاندار کار شو روم امپیریل موٹرز کے باہر ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہنچا۔ سفید کرتا پاجامہ، کندھے پر پرانا کپڑوں کا تھیلا اور آنکھوں میں سکون۔ شو روم کی شیشے کی دیواروں کے پیچھے نئی چمکدار گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں، BMW، ہونڈا، مرسڈیز، سب کی قیمت کروڑوں میں۔ جیسے ہی بوڑھا اندر گیا، گارڈ نے فوراً راستہ روک لیا۔ ارے بابا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ باہر پارکنگ میں بیٹھ جائیں، اندر صرف گاہک آتے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں ہی تو گاہک ہوں، مجھے اندر مینیجر سے ملنا ہے، ایک کار دیکھنی ہے۔ گارڈ ہنس کر اپنے ساتھی سیکیورٹی گارڈ سے بولا، سنا بابا کار خریدنے آئے ہیں، کون سی سائیکل والی؟ دونوں ہنس پڑے۔ بوڑھے نے کچھ نہیں کہا، بس وہی پرسکون مسکراہٹ رکھی اور بولا، بیٹا تم ہنسو یا رو دو، میں اندر جاؤں گا۔ اسی وقت اندر سے ایک تیز آواز آئی، کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے باہر؟ آواز تھی کریتیکا سنگھ کی، شو روم کے سینئر سیلز ایگزیکٹو کی۔ وہ ہائی ہیل، بلیک سوٹ اور ٹیبلٹ پکڑے ہوئے نکلی۔ انہوں نے بوڑھے کو سر سے پیر تک دیکھا اور ہلکا سا طنز کیا، بابا یہ شو روم کار بیچتا ہے، چائے نہیں، شاید آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹی، میں صحیح جگہ آیا ہوں، مجھے یہاں کی سب سے مہنگی کار دیکھنی ہے۔ کریتیکا ہنسی نہیں روک پائی، اوہ واقعی ہماری سب سے مہنگی کار ایکس ریلیز ہے، قیمت 3.5 کروڑ۔ آپ کیش میں دیں گے یا چیک سے؟ بوڑھے نے کہا، ادائیگی کی فکر نہ کرو، پہلے کار دکھا دو۔ کریتیکا نے اپنے ساتھی وکرم سے کہا، ذرا کار کا کور ہٹا دو، ہمارے VIP گاہک کرنا چاہتے ہیں۔ وکرم مسکرایا، میڈم یہ مذاق ہے کیا؟ یہ آدمی تو لگتا ہے فٹ پاتھ سے آیا ہے۔ کریتیکا نے کہا، ہاں پر تھوڑا ٹائم پاس کرنے میں کیا حرج ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے کار کے پاس گئے اور کور ہٹایا۔ بوڑھے نے گاڑی غور سے دیکھی اور پھر دھیرے سے کہا، اس کا انجن ساؤنڈ مجھے سننا ہے۔ وکرم جھنجھلا گیا، بابا یہ کوئی لوکل گاڑی نہیں، اس میں بیٹھنا بھی منع ہے، یہ شو پیس ہے۔ بوڑھے بولے، تمہارے مالک سے ملاؤ، وہی بات سمجھیں گے۔ کریتیکا نے جھنجھلا کر فون اٹھایا، سر باہر ایک بوڑھا آدمی آیا ہے، کہتے ہیں وہ ایرکس خریدنا چاہتے ہیں، شاید مذاق کر رہا ہے۔ فون کے اس پار سے آواز آئی، مذاق کرنے دو، تھوڑی دیر میں خود چلا جائے گا۔ یہ آواز تھی ابھیشیک مہرا، شو روم کے جنرل مینیجر کی، جو لوگ اپنے کپڑوں سے جانچتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، مجھے آج ہی ملنا ہے، ضروری بات ہے۔ وکرم ہنس کر بولا، ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، باہر پانی ہے، پی لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان تقریباً 25 سالہ لڑکا ان کے پاس آیا، نام تھا روی تیوری، نیا جوئر سیلز مین۔ اس نے پوچھا، بابا سب آپ کو ڈانٹ کیوں رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ بوڑھے مسکرائے، بس تمہارے مینیجر سے ملنا ہے بیٹا۔ روی بھاگ کر مینیجر کے دفتر گیا اور کہا، سر باہر ایک بوڑھا آدمی ہے، کہتے ہیں کار خریدنی ہے، میں نے دیکھا وہ غریب لگتے ہیں۔ ابھیشیک نے آنکھیں اٹھا کر کہا، روی تم نئے ہو یہاں، ہر مہینے 100 لوگ ایسے آتے ہیں، تمہارا کام اصل خریدار پہچاننا ہے، اب جاؤ اور اسے باہر بھیجو۔ بوڑھے نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا سیل بند لفافہ نکالا، روی سے کہا، یہ اپنے مینیجر کو دینا، لیکن جب اکیلے ہو۔ روی نے لفافہ لیا، اندر صرف ایک سفید شیٹ تھی جس پر نیلی انک سے لکھا تھا، پریا جناب ابھیشیک مہرا، آج آپ کے رویے سے میں نے بہت کچھ سمجھا، کل صبح 10 بجے میں اور ریلائنس گروپ کے ہیڈ آفس میں ملاقات کروں گا، وہاں طے ہوگا کہ امپیریل موٹرز کا مستقبل کس کے ہاتھ میں رہے گا۔ شکاوت۔ ابھیشیک کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ نام دوبارہ پڑھا، یہ نام کہاں سے سنا ہے؟ اسے یاد آیا، اور ریلائنس گروپ وہی کمپنی ہے جس کے فرنچائز پر یہ شو روم چل رہا ہے، اور شکاوت وہی ہے جو اس برانڈ کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر میں سے ایک ہے، مگر کئی سال سے پبلک میں نظر نہیں آئے۔ ابھیشیک نے جھٹکے سے انٹرکام اٹھایا، کریتیکا جلدی میرے کیبن میں آؤ۔ کریتیکا اندر پہنچی۔ ابھیشیک نے لفافہ تھامتے ہوئے کہا، پڑھو، یہ وہی بوڑھے تھے جو صبح آئے تھے، اور یہ نام شکاوت، کیا تم سمجھتی ہو اس کا مطلب؟ کریتیکا نے پڑھا اور چہرہ زرد پڑ گیا، سر مطلب وہ ہمارے ہاں۔ ابھیشیک نے میز پر ہاتھ مارا، وہ ہمارے فرنچائز اونرز میں سے ایک ہے اور ہم نے انہیں باہر بٹھا دیا۔ روی باہر کھڑا سب سن رہا تھا، رات کو وہ گھر نہیں گیا،
شو روم کے پیچھے والے چھوٹے دفتر میں کمپیوٹر پر اور لیکس گروپ کی ویب سائٹ کھولی اور ڈائریکٹرز کے سیکشن میں ایک ای میل لکھی۔ موضوع: مسٹر ایس شیخاوت کے امپیریل موٹرز میں آنے کے بارے میں درخواست۔ پریہ سر، آج ایک بوڑھا شخص آئے اور جو خود کو جناب شیخاوت کہتے ہیں۔ اسٹاف نے ان کے ساتھ نازیبا رویہ کیا اور تقریباً انہیں شو روم سے باہر نکال دیا۔ بوڑھا آدمی لیکن پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے وہ دوبارہ شو روم کے گیٹ پر آیا، لیکن اس بار اکیلا نہیں تھا۔ 4 گاڑیاں پیچھے رکی اور کچھ اہلکار کالے سوٹ میں اترے۔ گارڈ حیران رہ گیا۔ کرتیکا اور وکرم کے چہروں سے رنگ اڑ گیا اور ابھیشیک مہرا، جس کی مسکراہٹ کل تک اتنی تیز تھی، اب اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ بوڑھا سیدھا اندر آیا اور بولا، جناب ابھیشیک مہرا کہاں ہے؟ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، یہ حکم کی آواز تھی۔ پورا شو روم خاموش تھا۔ شیشے کی دیواروں میں صرف اس کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ابھیشیک دھیرے دھیرے اپنے کیبن سے نکلا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ چھپائے ہوئے۔ نمستے سر، کل جو ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی سر، اسٹاف کو۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ غلطی صرف اسٹاف کی نہیں مہرا صاحب، غلطی آپ کے کردار کی تھی۔ ابھیشیک ہچکچایا۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ بوڑھے کی آواز اور گہری ہو گئی۔ پہلے یہ بتائیں، جب کوئی آدمی سادہ کپڑوں میں آتا ہے تو آپ اسے گاہک نہیں سمجھتے؟ کرتیکا اور وکرم ایک کونے میں کھڑے سب سن رہے تھے۔ کرتیکا کے گلے میں پسینہ آیا۔ بوڑھا آگے بڑھا اور شو روم کے بیچوں بیچ رکا۔ چاروں طرف دیکھا، ہر ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ وہی شو روم تھا جسے اس نے 20 سال پہلے شروع کیا تھا۔ اس نے کہا، تب یہاں صرف 2 گاڑیاں تھیں اور 5 لوگ۔ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ گاہک چاہے کسی حالت میں آئے، اسے احترام ملے گا، لیکن اب یہاں صرف تکبر بیچا جا رہا ہے۔ ابھیشیک کی آواز کانپنے لگی۔ سر، پلیز ہمیں ایک موقع دے دیجیے۔ کل کا دن واقعی بہت برا تھا۔ بوڑھا بولا، ہاں، لیکن برے دن انسان کو پہچاننے کا کام کرتے ہیں، اور کل میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اسی دوران ان کے ساتھ آئے اہلکار نے فائل میز پر رکھی اور کہا، سر، ہم نے کل کی پوری فوٹیج دیکھی ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے، سی سی ٹی وی۔ ابھیشیک کا رنگ اڑ گیا۔ کرتیکا کی سانس رک گئی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے ویڈیو دیکھی، تم لوگ ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے اور ایک بوڑھے گاہک کو بیٹھنے تک نہیں دیا گیا۔ کیا یہ تمہارے برانڈ کی قیمت ہے؟ ابھیشیک نے سر جھکا لیا۔ سر، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے درمیان میں کہا، اب غلطی ماننے کا وقت نہیں، جواب دینے کا وقت ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے روی کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ بیٹا۔ روی چونکا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہی وہ لڑکا ہے جس نے مجھے جھوٹ سے نہیں سچ سے ملوایا، جس نے میری بے عزتی چھپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ سچائی بتائی۔ پورا اسٹاف دنگ رہ گیا۔ کرتیکا نے پھسپھسایا، روی نے میل کی تھی۔ بوڑھے نے ابھیشیک کی طرف دیکھا۔ جان لو مہرا، تمہارے شو روم میں سب سے نچلے درجے پر بیٹھا انسان ہی سب سے اعلیٰ نکلا۔ انہوں نے فائل کھولی اور کہا، آج سے امپیریل موٹرز کی مینجمنٹ اسٹرکچر بدل دی جا رہی ہے۔ ابھیشیک مہرا، آپ فوری طور پر معطل کیے جاتے ہیں۔ ابھیشیک ہکا بکا رہ گیا۔ سر، پلیز، میری فیملی ہے، میرا کیریئر ہے۔ بوڑھا خاموش لہجے میں بولا، بس اب تمہیں اصل کام سمجھنا ہوگا۔ اگلے 6 ماہ تم سروس سیکشن میں کام کرو گے، گاڑیوں کی دھول صاف کرو گے، گاہکوں کی چائے لاؤ گے اور سیکھو کہ اصل عزت کیا ہوتی ہے۔ شو روم میں خاموشی چھا گئی۔ کرتیکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر اگلی بار کسی گاہک کو اس کے کپڑوں پر پرکھا گیا تو تم باہر ہو جاؤ گی۔ کرتیکا نے سر جھکایا۔ سر، میں سمجھ گئی ہوں۔ بوڑھے نے روی کی طرف دیکھا۔ روی، تم نے سچ کی قیمت ادا کی ہے، حاصل کی ہے۔ آج سے تم اس شو روم کے اسسٹنٹ مینیجر ہو۔ روی کی آنکھیں پھیل گئی۔ سر، میں تو نیا ہوں، بوڑھا مسکرا کر بولا، لیکن تمہارے پاس وہ ہے جو یہاں کسی کے پاس نہیں، انسانیت۔ کرتیکا نے دھیرے سے کہا، روی، تم نے جو کیا وہ کوئی نہیں کر پاتا۔ روی نے جواب دیا، میں نے بس وہ کیا جو صحیح لگا۔
بوڑھے نے آخری بار ابھیشیک کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو مہرا، برانڈ کی اصل قیمت گاڑیوں میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں ہے جو انہیں عزت سے چھوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہر قدم کی آواز شو روم کے فرش پر گونج رہی تھی، جیسے ہر گونج کہہ رہی ہو انسانیت کی گاڑی سب سے آگے چلتی ہے۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ شو روم کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ سب زیادہ عاجز، زیادہ محتاط ہو گئے۔ امپیریل موٹرز کار بورڈ اب اور بھی چمکنے لگا، لیکن اب اس کی چمک صرف گاڑیوں سے نہیں بلکہ روی کی ایمانداری سے تھی۔ روی اب اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ ملازمین اسے سر کہنے لگے، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، ارے سر مت کہو، روی ہی ٹھیک ہے۔ وہ ہر صبح سب سے پہلے آتا، شو روم کی لائٹس آن کرتا اور وہاں پر 5 منٹ کھڑا رہتا جہاں شکاوت صاحب بیٹھے تھے۔ اس کے لیے وہ جگہ کسی مندر سے کم نہیں تھی۔ ایک دن کرتیکا آئی، روی آج تمہیں اور ریلیز ہیڈ آفس سے بلایا گیا ہے۔ روی تھوڑا حیران ہوا، مجھے کیوں؟ نہیں بتا سکتے؟ کرتیکا بولی، بس انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر شکاوت خود ملنا چاہتے ہیں۔ کلاسک شیشے کی بلند عمارت جہاں ہر دروازہ خود بخود کھلتا ہے۔ روی نے اتنا بڑا دفتر کبھی نہیں دیکھا۔ ریسیپشنسٹ نے کہا، مسٹر روی تیوری سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ روی اندر گیا۔ شکاوت صاحب وہاں تھے، سفید کرتا پہنے، سامنے ایک موٹی فائل اور کئی چارٹس۔ آؤ روی، کیسے ہو؟ سر اچھا ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ مجھے ہر ہفتے رپورٹس ملتی ہے اور تمہارے نام کے آگے ہمیشہ ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، سچائی۔ روی جھنٹ گیا۔ سر میں بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ شکاوت نے کہا، روی تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میں آہستہ آہستہ ریٹائر ہو جاؤں۔ روی چونکا، پر سر بغیر آپ کے؟ شکاوت مسکرا کر بولے، ہر انجن کو ایک دن رکنا ہوتا ہے بیٹا، لیکن ضروری ہے کہ گاڑی چلتی رہے۔ انہوں نے فائل روی کی طرف بڑھائی، یہ میرے ٹرسٹ کی فائل ہے، آن اور لیس فاؤنڈیشن۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں ڈائریکٹر انچارج کے طور پر کام شروع کرو۔ روی کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ سر میں تو ایک سیلز مین تھا۔ شکاوت نے کہا، اب تم ایک مثال ہو اور کمپنی کو مثالیں چاہیے، صرف مینیجر نہیں۔ روی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، کبھی جھوٹ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ شکاوت نے سر ہلایا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ ابھیشیک اب سروس سیکشن میں تھا، گاڑیوں پر ڈسٹر چلا رہا تھا۔ کبھی کبھی دوسرے سٹاف اسے دیکھ کر مسکراتے، لیکن وہ خاموشی سے کام کرتا، ہر غلطی درست کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن روی سروس ایریا میں گیا، ابھیشیک سر۔ ابھیشیک جھونکا، کسی نے ہفتوں بعد اسے سر کہا تھا۔ روی بولا، میں آپ کی جگہ نہیں لے رہا، میں بس وہی کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے سکھایا، کام میں لگن رکھو۔ ابھیشیک نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ روی، اس دن اگر تم سچ نہ بولتے تو میں کبھی اپنی غلطی نہیں دیکھ پاتا۔ تم نے مجھے گرایا نہیں، جگایا ہے۔ روی مسکرایا، پھر ہم دونوں نے کچھ سیکھا۔ ابھیشیک بولا، ہاں ایک بات ضرور سیکھا، کپڑے نہیں کردار پہچانو۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ کرتیکا پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی سکون تھا۔ رات کو روی جب باہر نکلا تو پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی، کالی، پرانی لیکن چمکدار، وہی کار جس میں شکاوت صاحب اس دن پہلی بار آئے تھے۔ اس کے بونٹ پر ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا تھا۔ روی نے اٹھایا، اندر صرف ایک لائن لکھی تھی، جب دنیا تمہیں پہچاننے لگے تب بھی وہی بنے رہنا جو تم تھے جب کوئی نہیں جانتا تھا، ایس شکاوت۔ روی مسکرایا، لفافہ جیب میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستارے بھی گویا کہہ رہے تھے، سچ کی گاڑی کبھی نہیں رکتی۔